لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ رمضان المبارک الحمدللہ اپنے تمام رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کے ساتھ تشریف لا چکا ہے، اور اس مہینے کی ہر ساعت میں، ہر منٹ میں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے رحمت ہے، مغفرت ہے۔ جو لوگ اس مہینے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں ان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا کوئی اچھا ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لا تعداد ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں کوشش کی جائے مختلف طریقوں سے اللہ کی رحمت حاصل کی جائے۔ ہمارا ایک سلسلہ رمضان شریف میں علم حاصل کرنے کا ہے۔ ہم سب مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی، علم کی، شریعت کی باتیں سنتے سناتے ہیں۔ اس کو علم حاصل کرنا کہلاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ مدارس کے اندر، اسکول وغیرہ کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا سب سے بہتر طریقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا وہ یہ تھا کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے اور صحابہ اس سے سیکھا کرتے تھے، صحابہ سیکھتے تھے۔ سب سے پہلا جو علم حاصل کرنے کا طریقہ شروع ہوا وہ یہی تھا کہ مسجد تھی اور مسجد میں صحابہ تشریف لاتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم سکھاتے تھے۔ ہم رمضان مبارک میں یہی طریقہ اپناتے ہیں کہ عشاء کے بعد بھی درس قرآن ہوتا ہے جس میں علم کی باتیں کی جاتی ہیں، علم سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ صبح کے اس درس حدیث کے اندر بھی علم سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف نمازوں کے اوقات میں مختلف مسئلے بتائے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں۔ اس سب کا نام ہے علم حاصل کرنا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں تاکہ میں حدیثیں آپ کو سناؤں کہ ہم جو ایک دوسرے سے سنتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں علم حاصل کرنا۔ گویا کہ اس وقت ہم جتنے افراد یہاں موجود ہیں یا جتنے حضرات لاؤڈ سپیکر کے ذریعے یہ باتیں سن رہے ہیں تو ہم سب علم حاصل کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا جو مرتبہ بیان فرمایا ہے ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی سب سے افضل عبادت علم حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص چل کر آیا کہ میں علم حاصل کروں، جیسے آپ حضرات صبح کی سیری کرنے کے بعد اذان ہوتے وقت گھر سے چلے اور جلدی آنے کا ایک ہی مطلب تھا کہ ہم جلدی جائیں گے اور علم کی باتیں سنیں گے، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جیسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ چل کر گیا تاکہ میں علم حاصل کروں، سہل اللہ طریقا الی الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جو گھر سے چل کر آیا کہ علم حاصل کروں، یہ جنت کے راستے پر آیا، گویا کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اور جس وقت یہ گھر سے چلا کہ میں علم حاصل کروں تو اس کے راستے پر فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، فرش بچھاتے ہیں اور اس سے راضی ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو بندہ علم سیکھ جاتا ہے یعنی کسی نہ کسی مسئلے کا عالم بن جاتا ہے تو زمین و آسمان کے اندر جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سوار الکواکب، ایک بندہ ہے جو عبادت کر رہا ہے، دوسرے بندے ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ علم کی مجلس کے اندر عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ علم کی مجلس ہے، جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہیں تو وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا اور کوئی سی عبادت میں لگ جاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ عابد ہے اور یہ علم سیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنے والے کی فضیلت اس عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے کہ چاند کی باقی دوسرے ستاروں پر۔ جو علم سیکھ رہے ہیں وہ چاند ہیں اور جو عبادت کر رہے ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، جو علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اس لیے علم کی مجلس کے اندر علم سیکھنا چاہیے، اور اگرچہ حضور کی ایک حدیث معلوم ہو جائے، ایک مسئلہ معلوم ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا العلم، علم حاصل کیا کرو، سیکھا کرو مسئلے۔ فإن تعلمه لله خشیۃ، علم سیکھنا یہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ وطلبه عبادۃ، اور علم کی طلب کرنا، تلاش کرنا یہ عبادت ہے۔ ومذاکرتہ تسبیح، اور آپس میں علم کی بات کرنا یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ تسبیح پڑھتے ہو۔ والبحث عنہ جہاد، اور کسی مسئلے پر گفتگو کرنا اور اس کی حقیقت کو جاننا یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ لوگ جہاد کر رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وتعلیمہ لمن لا یعلمہ صدقۃ، اور اس بندے کو مسئلہ سکھانا جس کو علم نہیں ہے یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے، گویا کہ تم صدقہ کر رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأنہ معالم الحلال والحرام ومنار سبل اہل الجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنا حلال کا، حرام کا، جائز کا، ناجائز کا، یہ سارا روشنی اور نور کے مینار ہیں۔ پھر یہاں سے بات سنیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو علم انسان حاصل کرتا ہے شریعت کا، وَهُوَ الْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ، جب انسان قبر میں ہوگا یہ علم دین اس کا ساتھی بن جائے گا۔ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، اور جس وقت قبر میں ہوگا تو وہ اس کا دوست بن کر اس کے ساتھ موجود ہوگا۔ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، قبر کے اندر علم انسانی شکل میں آئے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا اور کہے گا کہ تجھ سے کوئی باتیں نہیں کرتا، میں تجھ سے باتیں کروں گا۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالصَّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور علم دشمن یعنی شیطان پر ایک ہتھیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی ترغیب کے اندر یہ حقائق ہمارے سامنے رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وهو فی المسجد متکئ علی برد لہ احمر،
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا مسجد میں تو آپ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے اور سرخ دھاری دار چادر آپ نے استعمال فرمائی ہوئی تھی. فقلت له، میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی جئت اطلب العلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ تھوڑا سا علم آپ سے سیکھ لوں، اس لیے میں آ گیا ہوں. قال مرحبا بطالب علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید ہو، خوش آمدید ہو اس بندے کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتا ہے. جیسا کہ آپ مسجد میں آئے، وہ بندہ، وہ صحابی بھی مسجد میں آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں علم کی سیکھنے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو نے کتنا اچھا راستہ اختیار کیا. ان طالب العلم تحفه الملائکۃ باجنحتها، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بیٹھتا ہے تو اللہ کے فرشتے آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ثم يركب بعضهم بعضا حتى بلغ السماء الدنيا من محبتهم، فرشتے اتنے جمع ہو جاتے ہیں اس کے آس پاس کہ زمین و آسمان کا خلا اسے پر ہو جاتا ہے اور وہ تمام فرشتے اسے محبت کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب دی تاکہ ہم کبھی وقت نکال کے علم کے لیے آئیں، اور یاد رکھیں رمضان شریف کا یہ وقت کبھی ضائع مت کیجیے گا. حضرت ابو ذر، حضرت ابو ہریرہ، یہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. قالا لباب یتعلمہ الرجل احب الی من 1000 رکعۃ تطوعا. حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ، یہ دونوں صحابی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ شریعت کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے اس کو 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو علم کی طلب عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان کرتے ہیں من تعلم بابا من العلم لیعلم الناس اوتی ثواب الصدین 70 صدیقا. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا، قرآن پاک میں سب سے بڑا مرتبہ نبیوں کا آیا ہے اور اس کے بعد صدیقین کا آیا ہے. پہلا مرتبہ اللہ کے ہاں نبی ہوں گے، پھر صدیق، پھر شہداء. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ علم کا کوئی مسئلہ سیکھ لیتا ہے اس کو 70 صدیق کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. 70 صدیق کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصدقۃ ان یتعلم المرء المسلم علما، سب سے افضل صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی علم سکھا دیں. حضور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان مصر العلماء فی الارض کمصر النجوم، علماء جو علم سکھاتے ہیں ان کی مانند ایسے جیسے آسمان کے ستارے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث بھی آپ سماعت فرمائیے گا ضرور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء هذه الامہ، اس امت کے علماء یعنی میری امت کے رجلان 2 قسم کے ہوں گے. رجل عطا اللہ علما فمثله للناس، ایک وہ عالم ہوگا جو علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو علم سکھائے گا، لوگوں کو بتائے گا. ولم یاخذہ علیہ طعما، ان سے کوئی چیز مانگے گا نہیں، صرف سکھائے گا. اور ان سے ولم یشتری بہ ثمنا، ان سے کوئی پیسے وصول نہیں کرے گا، معاوضہ وصول نہیں کرے گا. جیسے آپ کہیں درس دینے جاتے ہیں، تقریر کرنے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں جاؤں گا اور مجھے اس کی فیس ملے گی، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عالم جو مفت میں تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالی کے فرشتے، سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے جانور، آسمانوں کے پرندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو فی سبیل اللہ تعلیم دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرا میری امت کا عالم وہ ہوگا جو علم لوگوں کو اس لیے سکھائے گا کہ تاکہ اسے فیس ملے، اسے پیسے ملے، لوگ اسے چیزیں دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کا جو عالم ہوگا
جو پیسے اور دولت کے حصول کے لیے لوگوں کو سکھائے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ يُلْجَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْجَانٍ مِّنَ النَّارِ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا کہ تو نے علم دین اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ دولت حاصل کر، یہ آگ تو اپنے منہ میں ڈال۔ اس لیے علم دین اخلاص نیت سے سیکھیں، اخلاص نیت سے دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص اس رمضان مبارک میں ہمیں خلوص نیت سے علم سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیا کریں کہ جماعت کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں شریک ہو کر جایا کریں، بالخصوص فرضوں کے بعد جو جماعت ہوتی ہے، اس فرضوں کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں ضرور شریک ہوا کریں، کیونکہ آپ کا امام آپ سے بہتر جانتا ہے کہ دعا کن الفاظ میں مانگی جائے اور کن الفاظ میں اللہ تعالی جلدی قبول فرماتا ہے، اور کون سی دعا ایسی ہے جو جامع ہے جس میں آپ کے تمام مطلب اور تمام مقاصد شامل ہو جائیں، اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا بہتر ہے، تو اس وجہ سے اس کے علم میں ہوتا ہے تو وہ جو دعا کرتا ہے وہ دعا زیادہ مفید ہوتی ہے۔ تو فرضوں کے بعد جو جماعت دعا ہوتی ہے اس میں ضرور شرکت کیا کریں۔ آج کا ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، روزہ کا رکھنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، یہ روزہ تمہارے اور دوزخ کے درمیان ایک ڈھال ہے، یہ روزہ تمہارے پاس موجود ہوگا تو تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے اور یہ روزہ روک دے گا، لیکن اس روزہ کے لیے چند شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط آسانی سے یہ بتاتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اپنی نظر پر اور اپنی زبان پر تالا لگائیں، اپنی نظر، آپ کی نظر غیر محرم کی طرف نہ جائے، اور آپ کی زبان سے جھوٹ، غیبت، بری بات اور وعدہ خلافی، جھوٹی قسم یہ زبان پر نہ آئے۔ زبان سے یا تو اللہ کی عبادت جاری ہو یا ضرورت کی گفتگو کی جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه